السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني في طاعتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرماتے رہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا فضل، اپنا کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ رمضان کے مہینے میں پہنچا دیجیے۔ کیوں؟ کسی چیز کی اہمیت، فضیلت کی بنیاد پر اس کے حصول کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ذی الحجہ کا مہینہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن قربانی کے دن بارے میں ذہن ہوتا ہے، قربانی کرنی ہے، عمومی ذہن یہ ہوتا ہے۔ اور ذی الحجہ کی فضیلت، ذی الحجہ کی تقدس، ذی الحجہ کے مہینے کے انوارات، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ بن مانگے، بغیر کہے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اگر اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے ساتھی، بہت سارے ایسے رشتہ دار، چاہنے والے ہوتے ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اپنی نیکیوں کے بڑھانے کا، اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا، اپنی طرف رجوع کرنے کا، اور دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا۔ اللہ کی نعمت ہے یہ، ہم سب اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے گا میں، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یک کے بعد دیگر مختصر
ایک کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ جس کی حصول کے بعد ایک مسلمان وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ کسی حدیث میں آتا ہے کہ فلاں مہینہ اللہ کے نزدیک بہت مبارک ہے۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بہت مبارک ہے، اور شعبان کے مہینے سے سلسلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے ان فضیلتوں کا۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، جو ابھی آپ انشاءاللہ مختصراً میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی بندوں سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی بھی طریقے سے دنیا سے کامیاب ہو کر چلے جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس کا مصداق بن جائے۔ تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی کچھ تمیدی باتیں ہیں۔ لغت میں ذی الحج ہاں کے زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ دونوں طور پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہاں کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے اس کا معنی ہے حج والا مہینہ، اور اگر ہاں کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے سال۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ذی الحجہ ہے۔ شروع میں دو جو لفظ بیان کیے، ذی الحج اور ذی الحج اور ذی الحج، ایک تیسرا جو بعض حضرات فرماتے ہیں ذی الحجہ، آخر میں ہائے وحدت آ رہی ہے۔ اس کا معنی بنے گا سال میں ایک مرتبہ آنے والا حج، سال میں ایک مرتبہ آنے والا حج۔ تو چونکہ حج سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام پڑا گیا ذی الحجہ، ذی الحج یا ذی الحجہ۔ خیر، ابھی تو میں نے عام حضرات کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی سورہ فجر کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر آگے 10 راتوں کی فضیلت کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ قسم کھانا اللہ کا، یہ گویا کہ ہمیں سمجھانا ہے اس فضیلت کو، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے، ایک تو عمومی بات ہوا کرتی ہے، اور ایک بات وہ ہوتی ہے جو انتہائی تاکید کے ساتھ کرتا ہے۔ جو بات تاکید کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے وہ سامنے والے پر اثر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو جانتے ہیں کہ بندے میرے کمزور ہیں، تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کہیں یہ ان راتوں کی فضیلت سے محروم نہ ہو جائے، اس کو عام نہ سمجھ لے، اس کو ہلکا نہ لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ کون سی فجر کی؟ مفسرین فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کی فجر کے وقت کی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اس کی 10 راتوں کی، اور اس کی 10 راتوں کی۔
تفسیر جلالین میں لکھا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ أي عشر ذی الحجہ، کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی مراد ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو عشر ذی الحجہ، کہ یہ جو اللہ نے لیالین 10 لیال کا جو لفظ ذکر کیا ہے والفجر ولیالٍ عشر، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی مراد ہے۔ وقالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولیالٍ عشر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی مراد ہے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان القرآن میں کہ اس آیت میں ولیالٍ عشر مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی مراد ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدث اللہ العالی اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اللہ نے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد ولیالٍ عشر جو آیت لے کر آئے اور 10 راتوں کی قسم کھائی، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی مراد ہے۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی بڑی راتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر 2 مخصوص عبادتیں عطا فرمائی جو پورے سال نہیں ہیں، جو پورے سال نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنی سارا وقت، اپنی پوری جان مال سب کچھ بھی لگا دیں گے، وہ 2 عبادتیں پھر بھی آپ کو پورے سال حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ کون سی عبادت ہے وہ 2؟ سب سے پہلی عبادت ہے حج۔ کون سی؟ حج۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان میں فرض روزے رکھ لیے، اب پورے سال جب وہ چاہے نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں منع ہے، تو روزے تو رکھ سکتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز ہے، تو نفل نماز پورے سال پڑھ سکتا ہے مقروء کے علاوہ۔ اسی طریقے سے کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے سال میں 1 مرتبہ، لیکن نفلی صدقہ اگر وہ پورے سال ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن میرے محترم، اگر کوئی شخص پورے سال ذی الحجہ کے مہینے کو چھوڑ کر، عرفات کے دن کو چھوڑ کر، یوم عرفہ کو چھوڑ کر پورے سال عرفات کے میدان میں چکر لگاتا رہے، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص حج کے دنوں میں رمی کرنے کے بجائے پورے سال جمرات میں رمی کرنے کے لیے رمی کرتا رہے، کیا اسے رمی کرنے کا ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس مہینے کے ساتھ، ان ذی الحجہ کے ایام کے ساتھ اس کو خاص کر دیا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس مہینے کی، خاص خصوصیت۔ تو یہ تو ایک عبادت ہے حج کی۔ دوسرا فرمایا ہے وہ قربانی۔ قربانی کے 3 دن جو ہے، حدیث میں آتا ہے قربانی کے جو 3 دن ہیں، اس 3 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے، کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے جتنا عمل محبوب اللہ کے نزدیک ہے۔ اب کوئی شخص ان 3 دنوں کے علاوہ پورے سال جانور کو ذبح کرے، چاہے گائے کو ذبح کرے، چاہے بکرے کو ذبح کرے، اسے قربانی، دیکھو صدقے کا ثواب تو مل جائے گا، اسے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا؟ ان 3 دن کے علاوہ قربانی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، صدقہ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اللہ اسے عطا فرمائے گا، لیکن قربانی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان 3 دنوں کے اندر اللہ نے
قربانی کو خاص کر دیا. یہ اس مہینے کی فضیلت، یہ خصوصیت. تو ایسے تھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو میرے محترم، اللہ اس مہینے کی فضیلت کو ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر وہ بٹھانا چاہ رہے ہیں. میرے بندے اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کر کے اپنے اس مہینے کو قیمتی بنا لیں. اور جب یہ مہینہ، یہ دن، یہ راتیں گزر رہی ہو تو میرے بندوں کا مجھ سے تعلق بن چکا ہو، میرے بندوں کا مجھ سے تعلق بن چکا ہو، مجھ سے تعلق مضبوط ہو چکا ہو. تو اس مہینے کی فضیلت ہے. تو اس مہینے کے اندر سب سے پہلا جو حکم متوجہ ہوتا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اب ذہن فوراً سب جاتا ہے کہ قربانی ہمیں کرنی ہے اور بال اور ناخن کیوں نہ کاٹے. تو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. جیسا حکم آ گیا ویسا کرنا ہے. اور یہی ساری قربانی، یہی سارے اللہ کے احکامات کا خلاصہ ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیارو، اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا کہ تم حاجیوں کی مشاہدت اختیار کر لو گے. کیسے؟ بال اور ناخن نہ کاٹو، ان سے مشابہت ہو جائے گی. تو جو رحمت کے بادل اللہ کی طرف سے وہاں برس رہے، اللہ تمہارے اوپر بھی برسا دے گا، اللہ تمہارے اوپر بھی برسا دے گا. یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اس کی حکمت. اور آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یکم ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ کے درمیان میں کسی بھی دن کا ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کتنے سال کے؟ 1 سال کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے. میرے محترم، 1 دن کا روزہ اور 1 سال کے گناہ معاف، کتنا سستا سودا ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. یہ اللہ کی محبت ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھ رہا ہے، اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں کہ جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس سے ایک نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے آئندہ گناہ کو بھی معاف فرمائے گئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گے. اور انشاءاللہ جب زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے گے، اللہ اس سے اعمال صالحہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے گے. یہ ہے اللہ کی محبت، جو میں شروع سے بات لے کے چل رہا تھا کہ یہ مہینہ اللہ کی محبت کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی راتوں کے اندر جو شخص راتوں میں جا کر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کس کے برابر؟ شب قدر کے برابر. میرے محترم، یہاں انتہائی ایک سوچنے کی بات ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں. رمضان کے مہینے میں ہم شب قدر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرتے ہیں کہ شب قدر مل جائے. یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی راتوں میں جو جاگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کی راتوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. یہاں ہمیں بتلایا جا رہا ہے، لیکن میرے محترم، اگر اس سے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو کس کی نبی ہے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، راتوں کو ہم جا رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم ان راتوں میں جاگ کر، اگرچہ جانور کی خدمت کے لیے جاگ رہے، ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں؟
کیا ہماری فجر کی جماعت کے ساتھ نمازیں ادا ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم سوچیں کہ ہم جانور کی خدمت میں لگ کر کہیں اپنی فرائض کو تو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم جب راتوں کو جاگ رہے ہو، اگر کبھی مجبوری میں بیٹھے تو بھائی وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، تسبیحات تو پڑھ سکتے ہیں، استغفار تو پڑھ سکتے ہیں، درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہماری ساری رات اگر لغویات میں گزر رہی ہے تو میرے محترم بہت فکر کی بات ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات، جیسے کہ یہ بات آپ سب سمجھتے بھی ہیں، جو کہ ایک عمومی فضا قائم ہو رہی ہے کہ ہم اپنی بڑی عبادت کرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس بڑی عبادت کی کرنے کے لیے، اس کرنے کے دوران ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم جب جانور کو لے کر آتے ہیں تو راستوں کو بند کر دیتے ہیں، کناتے لگا دیتے ہیں۔ ارے میرے محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور بیت اللہ کی طرف متوجہ ہے اور فرمانے لگے، بیت اللہ تو بہت عظمت والا ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عظمت ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کی جان ہے، اس کا مال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بہت بڑے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس حکم کو پورا کرنے کے دوران کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بن رہے ہو، ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بن رہے ہو۔ تو میرے محترم سوچئے، تو یہ جو وقت، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ جو ایام ہے نا، یہ ہم نے خود مانگے نہیں ہیں، اللہ نے دے دیے، محض اپنی فضل سے دیے۔ اس وقت اللہ نے صحت بھی دی ہے، زندگی ہے، صحت ہے، وقت ہے، مال ہے، یہ ساری اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس کا شکرانہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت کے اندر لگا کر استعمال کریں۔ تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں ایک اور حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے تکبیرات تشریق کا۔ وہ کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد اور عورت پر ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، مردوں پر ذرا بلند آواز سے اور عورتوں پر پست آواز سے۔ تو یہ ہم حکم سننے کے بعد اپنی خواتین کو بھی بتائیں۔ عمومی طور پر مرد حضرات مسجد میں آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی درجے میں یہ واجب ان سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن خواتین اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا طریقہ بیان فرمایا کہ خواتین اپنی جانماز میں ایک پرچہ لے لیں اور وہ پرچہ رکھ کر چپکا لیں، اور اس میں سبھی لکھیں تکبیرات تشریق، تاکہ جب بھی نماز پڑھے اس پرچے پر نظر پڑ جائے تو اس کی برکت سے انہیں یہ یاد آ جائے اور وہ واجب چھوٹنے سے محروم نہ ہوں، یہ واجب ان سے ادا ہو جائے۔ تو میرے محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک 10 دنوں کے اندر، ایک نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، کتنے اعمال اللہ نے عطا فرما دیے۔ تو ہم کتنے اعمال کو کر رہے ہیں؟ ہم کتنے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ جو وقت گزر گیا میرے محترم گزر گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ جو اصل تو مزہ جو ہے وہ حج کا ہے، حاجی چلے گئے، اب تو ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا۔ میرے محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص وہ ہے جو حج پر چلا گیا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو حج پر اپنی مالی تنگی کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی محبت موجود ہے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی بلا لیں۔ اور ابھی بھی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بات بعید ہے کہ اللہ حاجی کو تو دے دے اور یہ مانگر اللہ سے محروم کر دے، یہ مانگر اللہ سے چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دل میں تمنا رکھ کر اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ اس سے جائے بغیر بھی حج کا ثواب عطا فرما دے گا، اور اللہ کی رحمت سے بعید تھوڑی ہے۔ اگر اس سال نہیں گیا اللہ اسے آئندہ سال بلا لے۔ تو اللہ سے مانگتے رہے۔ شیخ الحدیث اللہ پر یقین اور توکل یہ ضروری ہے۔ بعض
لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم کیا مانگیں، ہم کیا عبادت کریں. جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ساحل کے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے اور وہ بچھو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچھو کو دیکھ کر بڑی جستجو سے ہوئی، اور میں نے اس بچھو کو دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ اس بچھو کے پیچھے جاتا ہوں، یہ کہاں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جو بچھو ذرا دریا کے کنارے گیا، اور دریا کے کنارے کے پاس جب پہنچا اس میں سے مینڈک نکلا، اور وہ بچھو اس مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور اس مینڈک نے اس بچھو کو اس دریا کو پار کر کر ایک کنارے پر چھوڑ دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اور تجسس ہو گیا، میں نے کرائے پر کشتی لی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں اس بچھو کے پاس پہنچا تو وہ بچھو اور تیزی کے ساتھ جا رہا. فرماتے ہیں کہ جب وہ بچھو ایک جگہ جا کر رک گیا تو دیکھا کہ وہ بچھو جہاں جا کر رکا وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک شخص سو رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک سانپ تھا جو اسے ڈسنے والا تھا. اس بچھو نے اس سانپ کو مار ڈالا، اس بچھو نے اس سانپ کو مار ڈالا. یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں کہ وہ سانپ تو مر گیا، وہ شخص ابھی بھی سو رہا تھا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، شاید تو میں اس سے دعا کروا لیتا ہوں جب یہ ہوش میں آئے گا. تو تھوڑی دیر بعد وہ شخص ہوش میں آیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس سے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے اور ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، آپ میرے لیے دعا کرے گا. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے بندے میں تو شراب کے نشے میں سو رہا تھا، میں تو شراب کے نشے میں سو رہا تھا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کی ایسی حفاظت فرمائی، اگر یہ بچھو نہیں آتا تو آپ مر جاتے. تو اس شخص نے کیا کہا، اس نے کہا کہ جو نیکوں کا اللہ ہے وہ کیا گناہ گاروں کا اللہ نہیں ہے؟ جو نیکوں کا اللہ ہے وہ گناہ گاروں کا بھی اللہ ہے. تو میرے محترم، جو اللہ حاجوں کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں وہ اللہ یہاں پر راتوں میں جاگنے والوں کی عبادتوں کو، اس کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں. ہم اللہ سے مایوس نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، ہم اللہ کی طرف جائے تو جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے نا تو اللہ کی مدد آئے گی. تو میرے محترم، ساری باتوں کا خلاصہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ نے جو وقت، اللہ نے زندگی، اللہ نے جو موقع دیا ہے، یہ پتہ نہیں پھر ملے نہیں ملے، کچھ پتہ نہیں ہے اگلے سال کس کو ملے کس کو نہ ملے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی سے اپنا تعلق اللہ جوڑ لیجیے، اس زندگی کو اللہ کی بنا کر قیمتی بنا لیجیے. انشاءاللہ زندگی یہ عبادت، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کی، اللہ انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ قبولیت کا ذریعہ بنا دے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور یہ جو ایام رہ گئے ہیں ان کی قدر دانی کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعائے صحت برائے جناب ارشد زہری صاحب نزا کے عالم میں ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے کہ عافیت کی دعا کی صدا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، صحت تندرستی والا معاملہ فرمائے. جناب محمد زبیر صاحب، عبدالحادی صاحب، حافظ محمد رشید صاحب، سعید بیگ صاحب اور ان کی اہلیہ، اسد صاحب کی والدہ، سائم صاحب کے نانی، اشاد کے والدین، شفیع الرحمان صاحب، رہبر بیگ صاحب، ان سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اس کے علاوہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بے اولاد والوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے. روزگار کے حوالے سے جو لوگ پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے غیب سے روزی کا بہترین انتظام فرمائے. مرحوم کے لیے لکھا ہوا ہے سلیم پٹیل صاحب، اسلم صاحب کی مرحومہ والدہ صاحبہ، اعجاز کے والدین اور تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، اور ملک و ملت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور یہاں اسلامی نظام کا نفاذ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.